الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج چھٹا روزہ ہے اور چھٹے روزے کی تراویح میں 7ویں سپارے کے نصف ربع سے 8ویں کے نصف تک تلاوت ہوئی ہے اور سورہ انعام اس میں پڑھی گئی ہے۔ اسی کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، اسی پہ ہمارا درس ہوگا اور ان سے ہم علمی نکات حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 34 میں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہمارے رسول اپنی امتوں اپنی قوموں کے درمیان گئے تو انہوں نے اس پیغام کی تکذیب کی، اس کا انکار کیا، انہیں نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اور پھر ان انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ان کو اذیت دی گئی۔ حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ المرسلین، اے حبیب آپ کے پاس نبیوں کی خبروں میں سے کچھ آئی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی تسلی دی اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی مثال پیش فرمائی کہ جو کفار قریش آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اس پہ دل چھوٹا نہ کیجیے گا اور ہمت رکھیں۔ آپ کا یہ عمل، آپ کی یہ ہمت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رول ماڈل بننے والی ہے، وہ ہمت حاصل کریں گے اور اپنے اندر ایک ظاہری اسباب کے اعتبار سے جو طاقت پیدا کی جاتی ہے اس کے لیے اپنے دیگر انبیاء اور رسول بھائیوں کے واقعات پر غور و تفکر کریں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو خوش دلی کے ساتھ اس کی قوم نے ویلکم کہا ہو۔ ہر ایک یعنی کچھ ایسے ہیں، یقینی سی بات ہے، جو ایمان لائے انہوں نے تو اسی طرح کیا، لیکن ہم پوری قوم کی بات کر رہے ہیں یا بعض اوقات تو اکثریت کی بات کر رہے ہیں کہ اکثریت نے ان کو بالکل خوش آمدید نہیں کہا بلکہ ان کے خلاف چلے گئے، اور خصوصاً جو سردار تھے، جو قوم کے بڑے تھے، کیونکہ قوم ان کے احکام کو مانتی ہے، ان کے انڈر رہتی ہے، اور جب اس طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب آتے ہیں تو خود ان کو بھی اطاعت کا حکم ہوتا ہے تو انہیں اپنے سرداری کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ تو وہ پھر اس وجہ سے کہ پھر اب تو یہ ساری واہ انبیاء علیہ السلام کی ہو جائے گی، لوگ ان کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے تو ہماری تو سرداری جاتی رہے گی، تو پھر یہ دنیا کی خواہشات، اپنے منصب کو قائم رکھنے کا جذبہ، اور اس میں چاہے آخرت برباد ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، لوگوں کو پھر ان نبیوں کے خلاف کر کے اپنے گرد جمع رکھنا، اس نے انہیں تباہ کر دیا۔ تو ایک تو اس میں تسلی کا سامان ہے، اور پھر فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا اور اس پر کہ ان کو جھٹلایا گیا تھا، ان کو اذیت اور تکلیف دی گئی تھی، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ اب وہ مدد کی یا تو یہ صورت تھی کہ نبی بعض صورتوں میں غالب ہوئے، یا پھر یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو مطلب دنیا سے رخصت عطا فرمائی تو ان کے شر سے محفوظ ہوئے، اور تیسری اس کی صورت یہ تھی کہ ان نبیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عذاب کی طلب کی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور نبی رسول اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو نجات بخشی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں درس حاصل ہوتا ہے کہ جب کوئی دین کے راستے پہ نکلتا ہے، چلتا ہے، تبلیغ کرتا ہے تو اسے ضرور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، امتحان بھی ہوتا ہے۔ اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ اپنے نبیوں کو سوچیں، انبیاء علیہ السلام پر غور کریں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، اور ہمارے اکابرین جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کی اور اس راہ میں تکلیف آئی اور وہ صبر کیا، ان واقعات کو سنیں اور سمجھیں تو پھر ہم بھی مضبوط ہوتے ہیں اور ہمت ٹوٹے گی نہیں۔ تو یہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کو
اس پر غور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر حکمران طبقہ ہے اور انہیں کچھ چیزیں اچھی چیزیں نافذ کرنے میں دشواری آئے تو پھر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ برائی کے ساتھ کمپرومائز انسان کرنے لگ جائے، پھر یہ نہیں کہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے وہ ایسا کرے کہ خرابی کی طرف بڑھ جائے، خطاؤں کی طرف بڑھ جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھ جائے صرف اپنے منصب کو بچانے کے لیے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اس منصب کو دوسرے کے حوالے کر کے اپنی آخرت کو بچائے۔ لیکن یہ مشکل ترین ضرور ہے کہ بہت مشکل ہے کہ انسان کوئی منصب چھوڑ دے اور اتنی زبردست قسم کا اس کو پروٹوکول مل رہا ہو، دولت مل رہی ہو، عزت ہو، شہرت ہو، منصب کا کہ اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، لیکن ان تمام مزوں کے جواب میں اگر انسان تقاضائے شریعت کو ملحوظ نہ رکھے تو آخرت کی تباہی ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام جو ہیں ان کو بھی ان کے لیے بھی بہت ہی اس میں درس ہے اور ہمت کا سامان ہے کہ جب کوئی عالم دین دیانت دارانہ انداز سے تبلیغ کرتا ہے، وہ نہ کسی سیٹ کو دیکھتا ہے، نہ وہ کسی پیر کو دیکھتا ہے، نہ وہ کسی اپنے ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اچھا، سیٹ سے مراد جو پیسے سے ہر چیز خرید لینے کے قائل ہوتے ہیں اور دین کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، وہ علماء کو بھی چاہتے ہیں کہ مالی سپورٹ فراہم کریں تو ان کو قدموں کی جوتی بنا کر رکھیں، یہ میری وہ مراد ہے۔ ورنہ بہت اچھے اچھے افراد ہوتے ہیں کہ جو دینی مدد بھی کرتے ہیں اور عاجزی انکساری بھی قائم ہوتی ہے، علماء کی عزت اور احترام بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے مقصود نہیں ہے۔ ایسی جو پیر حضرات باشرہ ہیں، صاحب علم ہیں اور اچھے انداز سے تبلیغ کر رہے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں ہیں۔ وہ مراد ہیں کہ جو ڈبے اور جعلی قسم کے پیر ہیں اور انہوں نے اپنی چرب زبانی سے یا پھر کوئی گدی خاندانی لحاظ سے مل جاتی ہے اور وہ اس گدی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسے مریدین ہوتے ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں اور وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں جمع کر لیتے ہیں، تو پھر ایک تکبر آتا ہے اور پھر وہ علماء کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے جو علماء ہیں کہ جب وہ صحیح بات کہیں گے تو نہ کوئی سیٹ قریب آئے گا، نہ پیر اور نہ کوئی دنیاوی صاحب منصب۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری برائیوں کے باوجود ہماری مدح کرو، تعریف کرو اور ہمیں سراہو، کم از کم ہم پر تنقید نہ کرو۔ اور یہ عالم کا منصب نہیں ہے جس نے اپنے منصب سے یہ خیانت کی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ بیانات کرتا رہا، اس کی تبلیغ دین کا رخ ان لوگوں کی طرف رہا کہ جو اس کو ذاتی مفادات نہیں دے سکتے، ان کو برا بھلا کہتا رہا یا ان کے لیے سختی کرتا رہا، لیکن جہاں ذاتی مفادات پوشیدہ تھے وہاں چشم پوشی سے کام لیا، نرمی سے کام لیا، حق تبلیغ ادا نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں ان کی گرفت ہو۔ اس لیے جو علماء حقہ ہیں وہ احسن طریقے سے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ حکمت کا دامن چھوڑ دیں اور براہ راست اور بغیر سوچے سمجھے اٹیک کریں، ضرور حکمت کے ساتھ کریں، کبھی سختی ہوتی ہے، کبھی نرمی ہوتی ہے، حکمت بھی اختیار کی جاتی ہے، لیکن منافقت نہیں، خیانت نہیں، بس اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو جب کوئی دیانت دارانہ تبلیغ کرتا ہے تو جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کی اصلاح کرو گے تو یہ اصلاح کرنا تمہارا کوئی دوست نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر یہ کہ آزمائش تو آتی ہے، اس وقت جب آزمائش آئے، جب لوگ وہ مقام نہ دیں، اس طرح تعظیم اور عزت نہ کریں، اس ناراضگی کی بنا پر کہ آپ نے صحیح بات کیوں کہی، تو دل چھوٹا نہ کریں۔ بعض اوقات تو رکاوٹ بھی ڈالی جاتی ہے، بعض اوقات تو عزتوں پہ حملہ کیا جاتا ہے، بعض اوقات جھوٹ منسوب کر کے اسکینڈل بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہر دور میں آزمائشیں آتی رہی ہیں، ثابت قدم رہیں گے تو ضرور انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، جیسے کہ سابقہ دور میں ادوار میں انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی مدد آئی۔ ایسے ہی اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو مطلب تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں لیکن علماء نہیں ہیں، تو کبھی تو لوگ بہت محبت سے پیار کرتے ہیں، کبھی آپ کو ڈانٹیں گے بھی، سختی بھی کریں گے، ان کے رویے بدلیں گے، ان کے وہ مس بیہیو بھی کریں گے۔ ہمت رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، مخلوق کے لیے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں الٹا ڈانٹتے ہیں تو ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی مانے نہ مانے، آپ سے خوش دلی سے بات کرے یا بدخوئی آپ کی چاہے اور ٹیڑھے رویے، ٹیڑھے چہرے کے ساتھ بات کرے، آپ اللہ کی رضا کی خاطر کریں، آپ کو تو اخروی انعام ملے گا۔ آپ نے اس لیے تو تبلیغ نہیں کی
کہ لوگ آپ کو بٹھائیں، چائے پلائیں، عزت دیں، القابات لگائیں، آپ کے لیے اپنی محافل میں جگہ کشادہ کر دیں، اس لیے تو نہیں، اللہ کے لیے کی ہے، تو پھر اس چیزوں کی توقع اور تمنا بھی نہ رکھیں اور صبر کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور پھر یہ ان کے لیے بھی ہے جو اس سے نچلا درجہ رکھتے ہیں، خصوصاً جیسے ماں باپ ہیں، ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی دین سے وابستہ ہو گیا اپنے خاندان میں، گھر کے اندر بیوی بچوں کو سمجھا رہا ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے رویے بڑے منفی قسم کے ہوتے ہیں۔ ماں باپ گھبراتے ہیں کہ ہم بچوں کو زیادہ تبلیغ کریں گے تو بچے ہو سکتا ہے ہم سے بدظنی ہو جائیں، سنتے تو ہیں نہیں، تو وہ خوف زدہ رہتے ہیں، اور جب ان بچوں کی طرف سے منفی رویے آتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ حکمت کے ساتھ کوئی اور طریقہ اختیار کر کے ان کو دین کی طرف بلائیں، بلکہ وہ بھی ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے بے نمازی پن سے راضی ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ سے، اگر ان کی دوستیاں گندی غلیظ قسم کی ہیں تو وہ دوستوں سے راضی ہو جاتے ہیں کہ بس ہم سے بدظن نہ ہوں بچے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے بچوں کے لیے حکمت کے ساتھ تربیت سیکھیں، آپ بھی تربیت سیکھیں، انداز سیکھیں اور اس کی کوشش جاری رکھیں، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے ہمت ہار دی، اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ان سے مایوس ہو گئے، بلکہ یہ سوچ کر کہ ہماری تبلیغ کی وجہ سے یہ ناراض ہیں، ان کو راضی کر لو، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے افعال سے راضی ہو جاؤ، ان کو کہو اچھا چلو بیٹا کر لو، ہم تمہیں نہیں کہیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی یہ والی نسل تو خراب ہو ہی رہی ہے، اس سے اگلی اور اس سے اگلی اور اس سے اگلی کے بارے میں کبھی سوچا ہے کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنی روش پر قائم رہنا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر تبلیغ کرنی ہوگی، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ ایسے ٹیچرز کے لیے بھی یہی حکم ہے، ایسے ہی ہر عام آدمی کے لیے۔ تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو یا تو اس کی بات مان لی جائے گی، ان کے دل میں اچھا اثر پیدا ہوگا، وہ بعمل بن جائیں گے، اور یا پھر اس کے لیے تو درجات کی بلندی کا سامان ہوگا ہی ہوگا۔ آپ مر جائیں گے، اولاد تو پھر بھی چلے گی، دیگر لوگ پھر بھی جاتے رہیں گے اگر وہ آپ کے بعد ہیں، آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ خدا را کسی برائی کے ساتھ راضی ہو کر اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنائے۔ اگر اولاد اپنے غلط افعال پر آپ سے ناراض ہے کہ آپ کیوں روک ٹوک کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ مل گئے، یہ آپ کو اچھی موت نہیں دلوا سکیں گے، یہ آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہیں بنا سکتے، یہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ بچائے گا، اس کے رسول کی شفاعت کام آئے گی، اس لیے ہمت رکھنی چاہیے۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ایک آیت میں جیسے ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو ہمیشہ عزت عطا فرمائے گا۔ یہ ہوتا ہے بظاہر، بعض اوقات بظاہر کہ حق دبتا ہوا سا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ دبتا نہیں ہے، اس کے بعد میں اثرات اچھے آ ہی جاتے ہیں۔ جیسے بہت سارے انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، تو اگر ایک نبی کو قتل کر دیا تو بظاہر تو ایسا لگا کہ جیسے حق مغلوب ہو گیا، لیکن نہیں، اس کے اثرات آگے اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو دیکھتے ہیں ان کو قتل کرنے والوں سے، اس طرح کے رویے کرنے والوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ پھر حق کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ برکت اور ترقی دیتا ہے۔ کسی کی قربانی ضائع نہیں جاتی، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر اس کو ہم تقدیر کے تناظر میں دیکھیں تو یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم، تقدیر مبرم ازلی فیصلے کو کہتے ہیں، اور یہ فیصلہ کبھی نہیں بدلتا، یاد رکھیں۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا ہے کہ آپ دعا نہ کریں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ دعا سے یا تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس سے مراد تقدیر مبرم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ یوٹیوب پر لکھیے گا تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو تفصیل سے یہ چیز معلوم ہو جائے گی۔ اور ضرور بے شک آپ کے پاس انبیاء علیہ السلام کی خبریں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے حبیب کو تاکہ نبی کریم کے دل کو تسلی رہے، وہ آگے بیان کریں، اور اس کے علاوہ ان سے تسلی حاصل کر کے تبلیغ میں اور زیادہ مضبوطی پیدا کر لیں، تو یہ آگے آنے والوں کے لیے چیزیں رول ماڈل بنیں گی۔
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین عملی نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ہم جتنے بھی تبلیغ دین کرنے والے افراد ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمت رکھا کریں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ اگر وقتی طور پہ کوئی فاسق، فاجر، کوئی گناہ گار، کوئی دوسرے منصب والا، ایسے منصب والا خراب قسم کے، اور وہ حق پر غالب آتا نظر آئے تو کبھی ہمت نہ ہاریں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، چاہے تو اس کو ایک لمحے میں فنا کر دے، ختم کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو گیا ہے، بے بس ہو گیا ہے، یہ تو بے وقوفی کی بات ہوگی۔ یہ وہی لوگ سوچتے ہیں جن کو معرفت الہی نہیں ہوتی ہے، جنہوں نے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غور و تفکر نہیں کیا ہوتا۔ یہ زمین جو ہے ہمارا سیارہ، جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، یہ تو ایک کائنات کا ذرہ ہے۔ ہماری گلیکسی کے اندر بھی ایک ذرہ ہے، اور پھر ہزاروں لاکھوں گلیکسیز ہیں، اور ہمارا سولر سسٹم کے اندر یہ کوئی سورج سے کتنے چھوٹی ہے زمین، آپ اندازہ کریں۔ تو پورے اس نظام کائنات کو میرا رب چلا رہا ہے، اور جس طریقے سے ہماری زمین میں بارشیں ہو رہی ہیں، طوفان ہیں، ہوائیں ہیں اور مخلوقات ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کنٹرول فرما رہا ہے۔ ابھی تک سائنسدانوں کو دیگر پلینٹس کے اوپر زندگی کے آثار تو نہیں ملے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کہاں کہاں کیا کیا چیز پیدا کی ہوئی ہے، لیکن وہ تمام پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس جیسے مخالف دین کو پیسنا کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ آپ قرآن اٹھا کے پڑھیے، سابقہ کے واقعات لکھے ہیں کہ کیسے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ آیت 42 سے لے کر 45 تک اب میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس میں بھی پچھلی قوموں کے واقعات۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب ضرور بے شک ہم نے بھیجا آپ سے پہلے امتوں کی طرف، یعنی نبیوں کو، اپنے رسولوں کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو پکڑ لیا ان قوموں کو تنگ دستی نے اور پریشانیوں اور مشکلات نے، قحط سالی وغیرہ نے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اپنے پیغام کو بھیجا، اور ان قوموں کو بظاہر مشکلات میں مبتلا کیا۔ ہر مشکل میں آپ کو پتہ ہے کہ رب یاد آتا ہے، فاسق فاجر بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے دعا کے لیے۔ یعنی نبیوں کے ساتھ ساتھ اپنے پیغام کے ساتھ ظاہری ماحول ایسا بنایا کہ اس طرف آ جائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پس ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب آئی ان کے پاس ہماری سختی تو وہ گڑ گڑاتے، وہ ہماری طرف رجوع لاتے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے وہ تمام جو وہ کر رہے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہمیں دیکھیں بعض اوقات ایک فاسق فاجر ہوتا ہے، اس کے سر میں بھی درد ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں پریشانی بھی آتی ہے۔ تو یہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے تنبیہات، اشارے ہوتے ہیں، یہ برائی چھوڑو، اچھائی کی طرف آ جاؤ۔ لیکن اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو سمجھ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول، اس کی کتابوں کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ان کی طرح ڈھیٹ ہوتے ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کو بیماری، پریشانی کچھ بھی آئے پھر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور آج کل کے حساب سے تو وہ جاتے ہیں عاملین کے پاس۔ وہ کہتے ہیں ہمارے فسق و فجور کو ختم نہ کرو، ہمیں نماز پڑھنے کا نہ کہو، صبر کا نہ کہو، ہمیں گناہ چھوڑنے کا نہ کہو، اور کوئی شارٹ کٹ بتاؤ۔ اس کے لیے جعلی قسم کے عاملین موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر پریشانی دور ہو گیا، فسق کریں، فجور کریں، اللہ کی نہ مانیں، رسول کی نہ مانیں، قرآن کی نہ مانیں، حدیث کی نہ مانیں، بس ہماری مان لیں، آپ کے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ حالانکہ آپ خود سوچئے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دست قدرت میں، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے روکے، لیکن یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم چاہے اللہ کی مانو نہ مانو، ہماری مان لو، ہم ہر مشکل کا حل کروا دیں گے۔ کیوں بھئی تم میں کون سی ایسی طاقت آ گئی کہ اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا تو دکھاؤ۔ لیکن ہماری قوم، ہمارے مسلمان بھائی بہن، وہ انہی کے قدموں میں جا کے سکون محسوس کرتے ہیں۔ جعلی قسم کے ڈبے پیر، جن کو نہ نمازیں پڑھنی آتی ہے، نہ روزہ رکھتے ہیں، وہ نہ قرآن پاک کی تلاوت، نہ
نماز میں کیا پڑھنا ہے معلوم ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا ہے، اور وہ اپنی شعبدہ بازیوں سے اور اپنے ظاہری حلیے سے متاثر کر کے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اللہ کے نہ بنو، ہمارے بن جاؤ، ہم ہر مشکل کو حل کروا دیں گے۔ کیسے کروا دیں گے یہ ہم نہیں ان سے پوچھتے، تم کیسے کروا دو گے، تمہارا کیا مقام مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ تمہارے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ علم نہ تقوی، تو پھر تم کیا کرو گے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم یحزن ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار، اللہ کے دوست نہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور صاحب تقوی ہوئے۔ اور تقوی بغیر علم کے نہیں آتا، یاد رکھیں۔ تو جاہل آدمی تو اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، وہ صاحب تقوی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا دوست کیسے ہوگا؟ اپنے منہ سے جھوٹ بولنا کہ میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ کا ولی ہوں، شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ یعنی اس طرح کے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اگر ایک آپ کے خاندان کا بچہ ہو، چرسیں پیے، آدھا لباس پہنے، آدھا برہنہ گھوم رہا ہو، گندی گندی حرکتیں کرے، تو آپ تو چاہیں گے نہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہمارے خاندان کی طرح منسوب کرے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی گھبرائیں گے کہ یہ تعارف کے وقت ہمارا نام نہ لے، بھائی بہن بھی کہیں گے بھائی اس کو ہٹاؤ، اور وہ کہیں نہیں میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے، یہ میرے ماں باپ بھائی بہن ہیں، تو یہ ہمارے لیے بدنامی کا سبب ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو جعلی قسم کے ہیں، جب یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نقصان ہوگا، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس قدر گندی حرکتوں کے ساتھ، جہالت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا دوست کہنا، اس سے دین بدنام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہم اس کو کس طرح اپنے آپ کو منسوب کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کی صرف زبان سے یہ تو ولی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، تو کہنے سے ولی ہو جائے گا؟ کل کو کوئی کہے میں نبی ہوں تو اس کو نبی مان لیں آپ؟ اس لیے ذرا سوچنا چاہیے، خصوصاً ہماری بہنوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ آپ دیکھیں گندے اعمال کرنے والوں کو آپ سمجھائیں نا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے خراب اعمال سے محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی ڈرگز استعمال کر رہا ہے، خواتین جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور اس کی تشریح بیان فرمائی ہے علماء نے کہ یا تو بہت ہی باریک لباس ہوگا کہ اندر سے سب کچھ جھانک رہا ہوگا، یا مختصر لباس ہوگا جس سے جسم ظاہر ہوگا، یا اتنا چست لباس پہنیں گی عورتیں کہ جسم کی مکمل حیت ظاہر ہو رہی ہوگی۔ آج دیکھیں تینوں چیزیں ہیں، یہ قرب قیامت کی علامات میں سرکار نے بیان فرمایا۔ لہذا خصوصاً کوئی ناراض نہ ہو، شوبز سے تعلق رکھنے والوں کو اگر آپ تلقین کرنے لگیں تو چونکہ ان کو بظاہر عزت مل رہی ہوتی ہے، وہ ویل نون پرسن ہو جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ آٹوگراف اور یہ اور وہ پکچریں کھینچی جاتی ہیں ان کی، تو تکبر اتنا بھر جاتا ہے، گردن میں سریہ اتنا آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ پوری کائنات کا نظام ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر اگر کوئی تبلیغ دین کرے تو اس کو دھتکار دیتے ہیں، اس کے ناراض ہوتے ہیں، بالکل وہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو پچھلی قوموں نے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔ پھر بھی وہ ان کے اعمال کو شیطان مزین کر دیتا ہے۔ مزین کا مطلب ان کی نگاہوں میں اچھا کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ کریں گے، بلکہ بعض سینئرز ایسے ہوتے ہیں شوبز میں جو اپنے جونیئرز کے لیے گناہوں کو بڑا معمولی کر کے پیش کرتے ہیں۔ ایسا اگر کوئی مجھے سن رہا ہو یا میرا کلپ نکال کے ایسے کسی کو آپ جانتے ہو تو بھیج دیجئے، شاید اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے کہ آپ اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کر رہے ہیں۔ یہ گناہ بے لذت ہے کہ اگر آپ کسی کو جرت دے دیں، ارے حق کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ایک آدھ ڈرنک، ایک آدھ پیگ پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تو آپ نے کر لیا۔ اب کوئی کس کر رہا ہے، کوئی حق کر رہا ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی چرسیں پی رہا ہے، کوئی ہیروئن پی رہا ہے، کوئی آئس کا نشہ کر رہا ہے، آپ کو تو کوئی مزہ نہیں آ رہا، اسے کہتے ہیں گناہ بے لذت، لیکن آپ کے لیے گناہ جاریہ ہو رہا ہے۔ آپ سو رہے ہیں، لیٹے ہیں، آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ پتہ اس وقت چلے گا جب آپ کا انتقال ہونے لگے گا، جب آپ کو موت آئے گی، اس وقت ایک دل پہ خوف ہوگا، دہشت ہوتی ہے بہت زیادہ کہ اب میرا ہوگا کیا۔ اس کے بعد موت بہت سخت ہوتی ہے،
پھر قبر کے اندر انتہائی سخت عذاب. اور میں نے بڑے بڑے اسٹارز کی قبور کو دیکھا ہے، جا کر نہیں، انٹرنیٹ پر دیگر، مٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی آپ کو کوئی چانس نہ ملے، ڈراموں میں، فلموں میں آپ کسی طرح کوئی اسکینڈل بن جائے، زیرو ہو جائیں گے. ایک آدمی بھی آپ کو آٹوگراف تک نہیں لے گا، کوئی آپ کے پیچھے کیمرے لے کے نہیں بھاگے گا. دنیا میں زوال عزت ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد کون پوچھے گا؟ اور پھر میدان محشر ایک لسٹ ہوگی، ایک بہت بڑی فہرست ہوگی، ایک لائن لگی ہوگی ان لوگوں کی جن کو آپ نے گناہ پر لگایا تھا. کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں؟ اگر دینداروں کو گالیاں بک کر، ان کا مذاق اڑا کر، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پس پشت پھینک کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ نے فتح حاصل کر لی ہے، بہت خسارے میں آپ. اس کا انجام آپ کو پتہ چلے گا. دے دیں گالیاں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی تھی لوگوں نے، دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی. اللہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، کیا بگاڑ دیتے ہیں. انجام دیکھا پچھلی قوموں کا کیا ہوا. ایسا نہ کریں. ہمیں تو ہمدردی ہے ہر ایک سے، کوئی کسی بھی شعبے میں ہو مسلمان تو ہمدردی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلمین سے بھی ہمدردی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس ہدایت پا جائیں. اور اگر کوئی بے عمل ہے، خراب حرکتوں میں ہے، تو یہ نہیں کہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے نہیں، اس کے عمل کو بہرحال ناپسند رکھا جائے گا. یہ اگر ہمیں ہمدردی نہ ہو تو ہم کیوں یہ جملے کہیں. اس لیے خدا را ان چیزوں پہ توجہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں تو کیا ہوا، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب میں مبتلا ہے، عذاب میں بھی قومیں مبتلا ہوئی ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس کے ساتھ جو ان کو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر وہ تباہ ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے. دیکھیں اب یہ جو نافرمان ہوتے ہیں میرے بہن بھائی ذرا توجہ کریں، نمازی، پرہیزگار، گناہ سے بچنے والے، کہ ہم ہر طرح کا اچھا کام کرتے ہیں، ہمیں اللہ نہیں دے رہا. وہ رشوت کھاتا ہے، وہ عورتیں ناچ رہی ہیں، فلاں خراب کوئی کام کر رہا ہے، اسے تو بہت اللہ دے رہا ہے. قرآن پڑھے نا بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بعض اوقات اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم بظاہر سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اس کو شاید یہ اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہے. نہیں، یہ قہر کی علامت بھی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کی نافرمانی کے باوجود اس کو آسانیاں دے، نقصانات سے بچائے، نعمتوں کی کثرت دے، تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ اور مزید غافل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں چوری کروں، رشوت لوں، آوارہ گردیاں کروں، کسی کی عزت خراب کروں، اس کے باوجود میرے تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی. اور کہتا ہے دیکھو دیندار وہ پھنسا ہوا، اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، وہ نعمت، اور تکبر بڑھ جاتا ہے اور وہ توبہ سے غافل ہوتا ہے. اور اچانک اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. پھر انسان تباہ و برباد ہوتا ہے. اس پر ذرا توجہ فرمائیں. تو اس لیے اگر کبھی نعمتوں کی کثرت آپ محسوس فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ نافرمانیاں بھی ہوں، تو یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت نہیں ہوتی ہے. تشویش کا شکار ہونا چاہیے. آخری ایک آیت پہ کلام کر لیتے ہیں. آیت نمبر 54 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرض کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنی ذات کو رحمت، اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. یعنی از خود لازم کر لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی دوسرا تو لازم نہیں کر سکتا. لازم وہ کر سکتا ہے جو کسی پر حاکم ہوتا ہے، اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ پر تو کوئی حاکم ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑھ کر تو ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں. تو اس لیے بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پر لازم ہے، تو کیا مطلب؟ اس نے خود اپنی ذات پر ایک چیز کو لازم کر لیا ہے، تو اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. یعنی وہ دنیا میں بھی رحیم ہے، آخرت میں بھی ہے، سوائے ان کے جو خود سرکش ہو کے بھاگے. تو اگر کوئی خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت کسی خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرے، تو اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا. اس کی رحمت آگے بڑھ کر اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، دھتکارتی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی کتنا ہی کفر و شرک کرے
لیکن توبہ ہو کر اسلام کی طرف آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر کا اسلام لانا اس کے سابقہ تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام بتائیے، بڑے بڑے گناہ کرنے والا، شرک اور کفر کرنے والا، لیکن توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس آیت کا ایک عملی نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، بے شک شان یہ ہے کہ جو تم میں سے برے عمل کرے لا علمی کی وجہ سے، جہالت میں مبتلا ہو کر، لیکن ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے۔ کیا مطلب کہ ایک تو صرف توبہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، پھر اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اب جو فاسد عقائد ہیں، نظریات ہیں، انہیں اپنے ذہن سے نکالے، بری عادتوں کو چھوڑے، اسلام کو نافذ کرے اپنی ذات پر، ظاہر پر، باطن پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جیسے کوئی فرض کر لیں کہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس نے پہلے تو وہ کلمہ پڑھ لیا، پھر اس نے توبہ کی، تو توبہ کرنے سے سارے عقائد نکل تو نہیں جائیں گے، نظریات جو تھے وہ ایک دم ختم تو نہیں ہو جائیں گے، جن معمولات میں مبتلا تھا ایک دم تو سب کی نفرت دل میں نہیں بیٹھ جائے گی، جو غلط قسم کی حرکتیں تھیں ایک دم تو ان کی لذت اور چاشنی دور نہیں ہوگی، اب اصلاح کرنی ہوگی اس کو، یعنی اب ایسی تعلیم حاصل کرنی ہوگی کہ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ فاسد عقائد نکل جائیں اور اسلامی اور درست عقیدے ذہن میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے جو معمولات تھے جو اس کو پہلے اچھے لگتے تھے لیکن وہ کفر و شرک پر مشتمل تھے، انہیں چھوڑ کر عبادات اختیار کرے، عبادات اسلامیہ، اور اس کے بعد اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کر کے اپنا گیٹ اپ تبدیل کرے، اپنا نام تبدیل کرے، اپنی ایک اسلامی شناخت بنائے، اور پھر آہستہ آہستہ بالکل اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے، تو پھر فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کا فیض حاصل کریں، تبلیغ دین کریں، اپنا احتساب کریں، برائیوں پر کبھی بھی مطمئن نہ ہوں، کسی کو گناہ جاریہ کا راستہ نہ دکھائیں، اور اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں فزیکلی اسکالرز کی کلاسز ہوتی ہیں، 5 سال کا درس نظامی اور 1 سال کا مفتی کورس ہوتا ہے۔ دن میں بھی ہماری کلاسز ہوتی ہیں، مارننگ میں بھی ہیں، ایوننگ میں بھی ہیں، شام کی بھی ہیں، اور سنڈے میں بھی ہوتی ہیں۔ 2 to 5 ہماری کلاس ہوتی ہے، اور ہمارا ٹیچنگ میتھڈ بہت اچھا ہے، جس کی بنا پر بہت سارے ماشاءاللہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہماری اکیڈمی کو جوائن کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن ہمارے کورسز ہوتے ہیں۔ عید کے بعد ہمارا ارادہ ہے اسکالر کورس سٹارٹ کرنے کا، درس نظامی باقاعدہ، اگر کوئی آن لائن کرنا چاہتا ہے، ہندوستان میں ہیں، باہر کے ملکوں میں ہیں، پاکستان کے مختلف سٹیز میں ہیں، میں کراچی میں ہوتا ہوں، ہمارے الفرقان اسکالر اکیڈمی فی الحال کراچی میں ہے، تو کوئی بھی ان کلاسز کو جوائن کرنا چاہے عید کے بعد ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ پھر ہم ضرور یہ چیزیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے جیسے درس نظامی کیا ہو، وہ تخصص کرنا چاہتا ہے، تو ہم پہلے امتحان لیتے ہیں، امتحان لینے کے بعد اگر وہ ہمارے معیار پہ پورا اترتا ہے تو ہماری اکیڈمی سے تخصص بھی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ بھی جو ہماری اکیڈمی ہے وہ چھوٹی ہے، ہم کام کر رہے ہیں، یعنی رقبے کے اعتبار سے بڑی جگہ ہم نے لے لی ہے، جیسے آپ بارہا سن رہے ہیں۔ رمضان کے بعد ارادہ یہ ہے کہ 1-2 ڈرائنگز بس وہ اندر کی جو ہوتی ہیں ڈرائنگز کچھ وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور اسباب ہمارے پاس جمع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم تعمیرات کا سلسلے کا آغاز کر دیں گے باقاعدہ۔ اس میں اگر آپ اپنے لیے ثواب جاریہ کرنا چاہیں اپنے مرحومین کے لیے، تو آپ بالکل تعاون کریں، اور اس میں آپ ہر قسم کے مال کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں، صدقات واجبہ ہوں یا صدقات نافلہ، یعنی زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے بھی آپ ہمیں بتا دیں کہ زکوٰۃ ہے، اسے پھر ہم جس طرح شرعی طریقہ ہوگا اس طریقے سے استعمال کریں گے، اور نفلی صدقات بھی آپ دے سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ ہماری کتابیں ضرور لیجئے، 2 کتابیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، قرب الہی، اور ایک یہ میری طہارت کے احکام و مسائل و احکام، بہت امپورٹنٹ بکس ہیں یہ، تربیت کے حوالے سے
یہ طہارت کے مسائل کے اعتبار سے ضرور لیجئے، دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، اے پاک پروردگار، ہم سب کا اس درس میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، جو ہمارے بھائی بہن اس وقت بڑی امید کے ساتھ ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں تیری طرف متوجہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ مالک مولا، تو سب کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی حاجات، ان کی پریشانیاں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادوں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر ایک کو اس کے جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، سب کی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری سابقہ زندگی میں جو ہم نے گناہ کیے، خطائیں کیں، کسی کی زندگی کو تباہ کیا، کسی کو گناہ پر لگایا، میرے مالک ہمیں اس کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں کامل توبہ کی توفیق عطا فرما دے، جس کو گناہ پہ لگایا اسے گناہ سے روکنے کی ہمت عطا فرما، جو گناہ جاریہ کیا اس کو روک کر اب اپنے لیے ثواب جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک، پرہیزگار، متقی بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ۔ اے اللہ تعالیٰ، اسے، ہماری اولاد کو بری عادتوں، بری حرکتوں، بری صحبتوں، برے کردار، برے اخلاق سے محفوظ فرما، تا حیات بد مذہبوں اور بد مذہبیت سے محفوظ فرما۔ ہم اے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں موت سے پہلے اپنی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبور کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جتنے ہمارے بھائی بہن دعا کر رہے ہیں، ہمارے جو مسلمان بھائی بہن رشتہ دار دنیا سے پردہ فرما چکے، اے اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، بتقاضائے بشریت جو خطائیں سرزد ہوئیں سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ان کے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے، انہیں قبر کے عذاب، وحشت، تنگی، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرما، انہیں بھی ہمیں بھی عافیت کے ساتھ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ خصوصی طور پر دعا فرمائیے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ مالی تعاون کر کے اپنے لیے ثواب جاریہ اور ہمارے لیے آسانی کا سامان کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ان بھائی بہنوں پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما، ان کے گھروں میں پیار، امن، الفت، اتحاد و اتفاق کا ماحول بنا دے، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما، ان کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کو دنیا میں بھی عافیت سے رکھ، آخرت میں بھی سرخرو فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم نے یہاں پر اس درس میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔